اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے 8 چیزیں بتاؤں گا۔ یعنی کہ چیز ایک ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کن الفاظ کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور کن الفاظ کو بغیر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین، 8 چیزیں ہیں۔ 8 چیزوں کی وجہ سے قرآن مجید کے بعض الفاظ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر وہ 8 چیزیں، ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی حرف کے اوپر نیچے نہ ہو تو قرآن مجید کے الفاظ کو، قرآن مجید کے حروف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں کہ انسان ان 8 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرے۔ تو یوں سمجھیں کہ انسان اگر ان 8 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 90% تقریباً وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا شمار ہوگا، یا یوں سمجھیں کہ 95% غلطیوں سے بچ کے تلاوت کر رہا ہوگا۔ اب وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ سامعین، بہت آسان ہیں۔ میں ان کی مثالیں دے کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ قرآن مجید کے اندر ہی وہ مثالیں ڈھونڈیں گے مل کے انشاءاللہ۔ تو وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ معزز سامعین، ان 8 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے اس کا نام ہے بڑی مد۔ یہ میں اپنے الفاظوں میں، سادے الفاظوں میں اور اپنی طرف سے میں نے یہ ایک لیکچر تیار کیا ہے، تاکہ آپ کو میں نے کوشش کیا کہ آسان سے آسان طریقے سے یہ لیکچر، یہ ویڈیو تیار کی جائے، تاکہ سننے والے کو اس بات کا فائدہ ہو اور اس بات کی سمجھ بھی آئے۔ تو معزز سامعین، پہلی چیز جو ہے بڑی مد۔ ویسے تجوید کی روح سے بڑی مد کو مد متصل کہتے ہیں، منفصل کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کا نام چینج کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بڑی مد۔ پہلی چیز جو ہے بڑی مد ہے۔ اس کو، یہ بڑی مد جس حرف کے اوپر ہوگی تو اس حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دوسری چیز جو ہے چھوٹی مد، تجوید کی روح سے اس کا نام مد منفصل ہے۔ تو یہ عام الفاظ میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں چھوٹی مد۔ تو چھوٹی مد بھی جس حرف کے اوپر ہوگی تو اس حرف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ آئیے اب تلاش کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں تلاش کرتے ہیں، پھر آگے بتاتے ہیں کہ آگے جو چیزیں وہ کون سی ہیں۔ اب ہم تلاش کریں گے بڑی مد۔ بڑی مد کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام کے اوپر اور میم کے اوپر جو مد ہے، یہ مد ادھر سے یہ لام کے اوپر ہے، تو اس کو بڑی مد بولتے ہیں۔ تو یہ جس حرف کے اوپر، مثلا اب لام کے اوپر ہے تو لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر ہے تو میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ اسی طرح جہاں بھی کہیں بھی کسی حرف کے اوپر آئیں گی تو اس حرف کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب تلاش کرتے ہیں چھوٹی مد۔ چھوٹی مد بھی اسی پیج کے اندر ہے،
یہ ہے، یہ دیکھیں میم کے اوپر الف کے اوپر یہ چھوٹی مد کھڑی ہے، تو یہ جس حرف کے اوپر ہوگی، اب مثلا یہ الف کے اوپر ہے تو الف کے پیچھے والا حرف مثلا میم ہے تو میم کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے بما انزل، بما انزل، تو یہ ہوگی چھوٹی مد۔ تو 8 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو یہ کلیئر ہو گئی کہ ایک بڑی مد ہے اور ایک چھوٹی مد ہے۔ سامعین، جو تیسری، چوتھی، 5 3 چیزیں اب اکٹھی اور بتا رہا ہوں، وہ بھی آسان ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ جس حرف کے اوپر ہوں گے، کھڑی زبر جس حرف کے اوپر، کھڑی زیر جس حرف کے نیچے اور الٹا پیش جس حرف کے اوپر ہوگا، تو ان حروف کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثلا اب کھڑی زبر کو تلاش کرتے ہیں کہ کھڑی زبر کیسی ہوتی ہے، شاید کسی نے نہ دیکھی ہو تو میں آج دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کی کھڑی زبر بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑا زبر بھی بولتے ہیں، کھڑی زبر بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو کھڑی زبر کہا جاتا ہے، تو اس لیے میں بھی کھڑی زبر کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو یہ دیکھیں، نون کھڑی زبر نہ ہے تو یہ جس حرف کے اوپر بھی ہوگی اس حرف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنے، لازمی کھینچنا ہے۔ اکثریت بچے، اکثریت بڑے چھوٹے جو تجوید سے ناواقف ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ الفاظ کھینچتے ہیں جن کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان الفاظ کو نہیں کھینچتے جن کو کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں نون کے اوپر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نَاهُمْ، نون کو کھینچنا ہے۔ اسی طرح کہیں بھی یہ کھڑی زبر آتی ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب ہم تلاش کرتے ہیں کھڑی زیر۔ کھڑی زیر بھی جس حرف کے نیچے آئے گی اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس کی مثال بھی مل گئی۔ ان اللہ لا یستحی، یا کے نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے تو اس کھڑی زیر کی وجہ سے یا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش جس حرف کے اوپر آئے گا اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آئیے الٹا پیش تلاش کرتے ہیں۔ تو الٹا پیش والا حرف بھی کھینچا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے، بہت ہی خیال کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود پڑھاتا ہوں تو اکثریت لوگ اس کی مسٹیک کرتے ہیں، تو یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہمیں الٹا پیش کی مثال یہاں کوئی سامنے نہیں آ رہی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ تو الٹا پیش ویسے کھڑی زیر، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور اس کے ساتھ الٹا پیش ہوتا ہے۔ تو یہ الٹا پیش جہاں بھی ملے آپ نے اس حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو چلیں کہیں آ جائے گی مثال تو ہم بتا دیں گے، دکھا دیں گے، باقی بتا دیا ہے ہم نے۔ سامعین، 5 چیزیں ہو گئیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ بڑی مد، نمبر 2 چھوٹی مد، نمبر 3 کھڑی زبر، نمبر 4 کھڑی زیر اور نمبر 5 الٹا پیش۔ یہ 5 چیزیں جس حرف کے اوپر ہوں گے اس حرف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو سامعین آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے بھی 3 چیزیں اکٹھے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یہ جہاں بھی آئیں گے ان کے پیچھے والے حرف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔
اب آئیے کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، واو مدہ کیا ہوتا ہے، یا مدہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف، پھر ان کی مثالیں میں دیتا ہوں۔ تو الف مدہ یہ ہے کہ الف خالی ہو، یعنی کہ اس الف کے اوپر کوئی چیز بھی نہ ہو، نہ زبر نہ زیر، بالکل حرکت سے خالی ہو، تو اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ جب اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو اس الف کو الف مدہ کہیں گے۔ اس پیچھے والا حرف جس کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے، تو اس حرف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب ذال کے اوپر دیکھیں، ذال کے آگے الف ہے، بالکل خالی ہے حرکت سے، اور اس کے پیچھے ذال ہے، ذال کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ اس الف مدہ کی وجہ سے ذال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سامعین، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، اکثریت جو لوگ ہیں لا، ما، الا، اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں جن کے آگے الف مدہ ہوتا ہے، تو ان الفاظ کو کھینچتے نہیں ہیں۔ تو پلیز آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان الفاظ کا خیال کیا کریں، ان الفاظ کو کھینچ کے پڑھا کریں، یہ کھینچنا ضروری ہوتا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو الف مدہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر سمجھ کسی چیز کی نہیں آئی تو ہمارا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اگلی بات یہ ہے کہ الف مدہ ہو گیا، دوسری چیز تھی واو مدہ۔ واو مدہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو اس کو واو مدہ بولیں گے۔ اس واو مدہ کی وجہ سے پیچھے جو پیش والا حرف ہے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ رہا واو ساکن، اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر دیکھیں پیش ہے، تو اس واو کی وجہ سے را کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح دوسری مثال ہے مفلحین، مفسدین، مفلحون، پیچھے ہم نے پڑھا مفلحون، یکذبون، مصلحون۔ تو اسی طرح یہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ ہو گیا۔ تو یہ واو مدہ جہاں بھی آئے گا، ہم نے واو مدہ کی وجہ سے پیچھے بالکل متصل جو حرف ہوگا پیچھے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ سامعین، آخری چیز، آٹھویں چیز، وہ ہے یا مدہ۔ یا مدہ جب بھی ہوگی تو اس کے پیچھے والے حرف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب یا مدہ کیا ہے کہ یا ساکن ہو اور یا سے بالکل پیچھے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، تو جب نیچے زیر ہوگی تو اس کو یا مدہ بولیں گے، اور یا مدہ کی وجہ سے پیچھے والے حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ مثال میں دوں گا، مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، جیسے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، یا سے پیچھے، یا کے پیچھے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو اس یا ساکن کی وجہ سے لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک اور مثال، ہاں ایک لفظ ہے فی۔ فی دیکھیں، فا کے آگے یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن کی وجہ سے فا کو کھینچ کے پڑھنے، فی قلوبہم۔ تو اکثریت بچے فی کو کھینچتے نہیں ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ یہ آپ کو جب بھی کوئی یہ حرکت ملے، یہ 8 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 8 باتوں میں سے کوئی بھی 8 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کسی حرف کے اوپر ملتی ہے ان شرائط کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو ان حروف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور کھینچنا ضروری ہوتا ہے۔
اگر کھینچے بغیر پڑھیں گے تو معنی بگڑ جاتا ہے، اس لیے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہو تجوید کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، تو ہمارا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص، کسی ہمارے بھائی نے، ہماری بہن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ ہمیں اچھا کمنٹ دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔